اچھا بیٹا، آج آپ لوگوں کا پاک اسٹڈیز کا کوشچن نمبر 4 ہے، مسلم لیگ کا قیام، اس کے اسباب اور اس کا پس منظر۔ تو بیٹا وہ ایک ہی ہے، پس منظر بھی اور اسباب بھی، آج آپ لوگوں نے وہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، برطانوی نظام حکومت مطلب انگریزوں کا جو نظام حکومت تھا اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ 1858 کے بعد جو قائم ہونے والا برطانوی نظام تھا وہ جمہوری تھا۔ ہندو چونکہ تعداد میں زیادہ تھے تو لہٰذا جمہوری نظام میں ہندوستان کی حکومت کے قابض ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ معاشی طور پر جو انگریز تھے نا وہ مسلمانوں کو پہلے ہی پسماندہ بنا چکے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہی ایشو تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہندو بنسبت مسلمانوں کے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جو برطانوی اور وہ چاپلوس قوم تھے تو برطانوی نظام حکومت میں جو ہے وہ انہوں نے عہدے حاصل کر لیے تھے، اور اس لیے پھر جمہوری نظام میں ان کی حکومت جو ہے وہ ہونا جو طے پائی تھی۔ آگے بیٹا، انتہا پسند ہندوؤں کا تعصب۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف اور ہندی کو سرکاری زبان بنانے کے حق میں تحریک چلائی تھی۔ مطلب دفتری زبان جو ہے وہ اس کو ہندی کو بنایا جا رہا تھا اور اردو کے خلاف تحریکیں چلا رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان تھی۔ یہ سب کچھ 1867 میں ہوا تھا۔ اس دور میں جو ہے ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے خلاف آریہ سماج جیسی تحریکیں چلا کر انہیں دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کی تھی، اور جو ہندو تھے نا ان کے ادیبوں اور شاعروں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب پھیلانا شروع کر دیا تھا، لوگوں کے جذبات بھڑکانے شروع کر دیے تھے۔ مطلب جو آریہ سماج تحریک تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان لوگوں کو دوبارہ سے مسلمان لوگوں کو ہندو بنا دیا جائے، ان کا کنورٹ کروا دیا جائے اسلام سے ہندوازم کی طرف۔ تو یہ تحریک انہوں نے چلائی تھی، اور پھر جو شاعر تھے وہ شاعری اس قسم کی کرتے تھے کہ لوگوں کو دلوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بیٹا انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1985 میں، جو ہے وہ ریٹائر انگریز نے جو ہے وہ رکھی تھی ایک انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد، اس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس۔ ہندوؤں نے اس جماعت کا جو خیر مقدم کیا تھا اور بڑی تعداد میں کانگریس میں شامل ہو گئے تھے۔ مطلب یہ جو کانگریس تھا نا وہ ہندوؤں کی جماعت تھی، وہ 1885 میں بنی تھی، لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ پھر بنائی گئی تھی 1906 میں، اس کے بہت عرصے کے بعد۔ لیکن پھر جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ سر سید نے کہا کہ برطانوی طرز کا جمہوری نظام جو ہے وہ ہندوستان کے حالات کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا جو انتخاب ہے وہ مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کے غلام ہی بن جائیں گے وہ۔ تو انہوں نے جداگانہ انتخاب کی تجویز کی تھی۔ اس تجویز کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان اپنی نمائندہ سیاسی جماعت قائم کرے۔ اب ہوا یہ تھا بیٹا کہ ظاہر سی بات ہے اب ہندوؤں کی جماعت تھی اور ہندو ہی سیاست میں موجود تھے، ان کے نمائندے تھے۔ اب ہندوؤں کو ووٹ دیا جاتا تو وہ خود بخود حکومت میں آ جاتے، تو کیا کہتے ہیں نا پھر مسلمان ان کے غلام ہوتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سر سید احمد خان نے کہا کہ ہماری ایک علیحدہ سے ایک جماعت بننی چاہیے، ایک تحریک ہم چلائیں جو مسلمانوں کی ہو، اس میں مسلمان نمائندگان ہوں، مسلمان جو ہے سیاست میں کھڑے ہوں، اور پھر ان کو ووٹ دیا جائے، اور پھر جو ہے وہ جو برابری کا سلوک کیا جائے، مطلب ہندو بھی حکومت میں ہوں اور مسلمان بھی حکومت ہو، بجائے اس کے کہ صرف ہندوؤں کو تمام سیٹس مل جائیں اور مسلمان جو ہے وہ ان کے غلام بن جائیں۔ اس کے بعد بنگال کی تقسیم اور کانگریس کا رویہ 1905 میں برطانوی حکومت نے صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب مشرقی بنگال تھا ایک، اور ایک تھا مغربی بنگال، اور مشرقی بنگال میں جو ہے مسلم اکثریت کا صوبہ جو ہے وہ بن گیا تھا، کیونکہ وہاں پر مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت زیادہ تھی، مسلمانوں کو فائدہ پہنچا تھا اس وجہ سے، اس لیے ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور پورے ملک خصوصاً بنگال میں توڑ پھوڑ اور تشدد کی تحریک چلائی۔ کانگریس نے اس تحریک میں ہندوؤں کی حمایت کر کے مسلمانوں کو مایوس کر دیا۔ اب دیکھیں جی، ایک کانگریس جماعت بنی ہے، وہ ہے تو دیکھا جائے تو ہندوؤں کی، لیکن مسلمان بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ایک واحد تحریک تھی جو سیاست میں کھڑے ہونے والوں کو سپورٹ کر رہی تھی، اور وہ اس میں جو ہے وہ لائے عمل بنایا جاتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ مسلمان بھی اس میں شامل تھے کانگریس میں، اور ہندو بھی شامل تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ہندوؤں نے مخالفت کر دی مسلمانوں کی، اور جو ان کا فائدہ ہو رہا تھا مشرقی بنگال کی تقسیم میں، انہوں نے اس میں بھی توڑ پھوڑ کی اور مار کٹائی شروع کر دی، تشدد شروع کر دیا، تب مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو مطلب تحریک ہندوؤں کے ساتھ ہے، یہ تو ہماری طرف نہیں ہے، مطلب ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہمیں اب ایک الگ تحریک بنانی چاہیے۔ پھر 1905 کے انتخابات میں جو ہے برطانیہ میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آ گئی تھی۔ اس پارٹی نے ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ مسلمان رہنماؤں نے باہمی مشورے کے بعد طے کیا تھا کہ انہیں مسلمان قوم کے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کرنے چاہئیں۔
اب ظاہر سی بات ہے دین جو ہے وہ دونوں کا الگ تھا، مذہب مطلب الگ تھا دونوں کا۔ ہندو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے عبادت کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ رہنے کا زندگی کا سلیقہ جو ہے وہ الگ تھا، اور مسلمانوں کا الگ تھا، مسلمانوں کا دین الگ تھا۔ تو اب جو ہے وہ دونوں میں اختلافات اسی وجہ سے آتے تھے کیونکہ جو ہے وہ دونوں چیزیں چینج ہو جاتی تھیں، اور اقتدار میں اگر ہندو ہوتے تو وہ زیادہ تر ہندوؤں کو سپورٹ کرتے، مسلمانوں کو سپورٹ نہ کرتے، اور جو آج تک چلا آ رہا ہے وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ اقتدار میں ظاہر سی بات ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ بہت کم ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ وہ بیجا رویہ ہی رکھتے ہیں ہمیشہ۔ اس کے بعد شملہ وفد کی کامیابی، 35 مسلمان رہنماؤں کی ایک وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں واسرائے لارڈ منٹو کے سے ملاقات کی تھی، اور مسلمانوں کے مطالبات جو ہے وہ واسرائے کے سامنے پیش کیے تھے۔ واسرائے کا نام کیا تھا؟ لارڈ منٹو، جن میں اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ تمام نمائندہ اداروں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص کی جائیں، اور ان نشستوں پہ انتخابات صرف مسلم ووٹر کریں گے۔ واسرائے نے شملہ وفد کے مطالبات سے ہمدردی کا اظہار کیا، جس میں مسلمانوں کو حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں بیٹا، جیسے ابھی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، مطلب ہمارے پاس الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو مختلف سیٹس ہوتی ہیں کہ اتنی جو ہیں وہ مردوں کی ہیں، اتنی عورتوں کی ہیں، اور اتنی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا معذور لوگوں کے لیے ہیں، اور اتنی جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خواجہ سرا ہیں، ان کے لیے بھی اب سیٹس نکال دی گئی ہیں۔ تو ان پہ وہی نمائندگان کھڑے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ سیٹس جو ہیں وہ مخصوص کی جاتی ہیں۔ تو ان نشستوں پہ جو ہے وہ صرف وہی الیکشن کر سکتے ہیں، اور ان کو پھر ووٹ دیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے ووٹوں کی گنتی کے مطابق۔ تو وہی جو ہے وہاں پر ہندوستان میں کیا رواج تھا کہ وہ ظاہر سی بات ہے ہندو جو ہے وہ اکثریت میں تھے، اور ہندوؤں کی ہی جماعت تھی کانگریس، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر ہندو ہی جو ہے وہ ان کو نشستیں دی جاتی تھیں، مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص ہی نہیں کی جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو ووٹ دے کے جتا دیا جاتا تھا، اور وہ پھر اقتدار میں آ جاتے تھے۔ لیکن اب مسلمانوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے نشستیں جو ہیں مخصوص کریں، الگ کریں ہمارے لیے، تاکہ اس پہ جو ہے مسلمان ووٹرز جو ووٹ کریں گے، تو تب پھر پتہ چلے گا کہ جو ہے نا ہندوؤں کو کتنے عہدے ملے ہیں اور مسلمانوں کو کتنے عہدے ملے ہیں۔ اب جو واسرائے تھا، واسرائے نے پھر جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی تاسیس دسمبر 1906 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے بعد نواب وقار الملک کی زیر صدارت جو ہے ایک جلسہ ہوا تھا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ مطلب کہ 1885 میں کانگریس بنی تھی، اور 1906 میں جو ہے وہ مسلم لیگ بنی تھی۔ مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، اور کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ مسلم لیگ کا قیام کی قرارداد جو ہے وہ نواب سلیم اللہ نے پیش کی تھی، اور مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی جوہر نے اس کی تائید کی تھی، اور سر آغا جو ہے وہ اس کے پہلے صدر بنے تھے۔ اب لوگوں نے جو ہے وہ قیام کے لیے جو ہے وہ قرارداد کس نے رکھی تھی؟ نواب سلیم اللہ نے، اور باقی لوگوں نے ان کی رہنمائی کی تھی اور ان کی تائید کی تھی کہ ٹھیک ہم بھی اس میں رضامند ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اغراض و مقاصد ہیں، اور قیام کے وقت جو ہے مسلم لیگ کے لیے درج ذیل مقاصد کا تعین کیا گیا تھا: ہندوستانی مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، اور حکومت کی کسی کارروائی سے مسلمانوں کے دل میں پیدا ہونے والے شبہات کو دور کرنا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے واسرائے جو ہے وہ تھوڑا مسلمانوں کے حق میں ہو گیا تھا، اب جو ہے پہلا سب سے مسلم لیگ کے جو اغراض و مقاصد تھے اس میں یہی سب سے پہلے تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کو وفادار بنایا جائے، اور مسلمانوں کے حقوق جو ہیں بالخصوص سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا، اور ان کی خواہشات ضروریات کو مدبانہ طریقے سے حکومت تک پہنچانا، کیونکہ سیٹس جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس ہوتی تھیں، تو سیاسی طور پہ بھی مسلمانوں کو آگے لایا جا رہا تھا۔ اب جو ہے وہ مقاصد میں جو تبدیلی کی گئی تھی وہ 1913 میں مارچ میں قائد اعظم کی تجویز پر مسلم لیگ کے آئین میں تبدیلی کی گئی تھی، اور حکومت سے وفاداری کے بجائے تاج برطانیہ کے تحت ہندوستان کے حالات کے مطابق سیلف گورنمنٹ کا قیام مسلم لیگ کا مقصد قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلم لیگ کی تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی بیٹا پڑھا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے بھی کانگریس میں ہی پہلے سب سے جو ہے وہ گئے تھے، اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کو پتہ چلا کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت ہے اور مسلمانوں کی حامی نہیں ہے، تو آپ نے اس کا جماعت کو چھوڑ دیا تھا، اور جب 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا تھا تو آپ نے اس میں نمائندگی کی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے الگ ملک کی تجویز دی گئی تھی، دو قومی نظریہ ہوا تھا، یہ سب کچھ تھا۔ بیٹا آج کا لیسن آپ کا یہی ہے۔